العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 76واں سبق ہے، جس کا آغاز ہو رہا ہے کیف فارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیسے چھوڑا، کس حالت میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے. فارق یفارق مفارقۃ و فراق، چھوڑنا، جدا ہونا. فارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا وهو يحكم جزیرۃ العرب ويرهبه ملوک الدنیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑا جبکہ آپ پورے جزیرۃ العرب پر حکمرانی کرتے تھے اور دنیا کے بادشاہ آپ سے ڈرتے تھے. حکم یحکم حکمن، حکمرانی کرنا، بادشاہ ہونا. جزیرہ کی جمع جزائر. رہیب یرہب رہبن رہبتن رہبن، ڈرنا، خوف کھانا. یرہبہ ملوک الدنیا، دنیا کے بادشاہ آپ سے ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے. وما ترک عند موتہ دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا امتا ولا شیئا. مگر آپ نے اپنی موت کے وقت نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم، نہ کوئی غلام، نہ باندی، اور نہ کوئی اور چیز. دینار کی جمع دنانیر، درہم کی جمع دراہم، عبد کی جمع اعبد، امت کی جمع اماء، باندی. إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة، سوائے ایک سفید خچر کے اور ہتھیاروں کے اور ایک زمین کے جسے آپ نے صدقہ کر دیا تھا. بغلتن بغال خچر، سلاح ہتھیار کو کہا جاتا ہے. تو یہ چند چیزیں آپ نے چھوڑی. ان میں سے ایک زمین تھی، اس کو بھی آپ نے وفات سے پہلے صدقہ کر دیا تھا. وَتُوفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِّن شَعِيرٍ مَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُّ بِهِ حَتَّى مَاتَ. آپ علیہ السلام نے اس حالت میں وفات پائی کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 صاع جو کے بدلے گروی رکھی ہوئی تھی. آپ نے کوئی ایسی چیز نہ پائی جس کے ذریعے اسے چھڑا سکے، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے. توفیہ مجہول، وفات پا گئے. درع دروع زرہ، مرہونۃ رہن رکھی ہوئی، گروی رکھی ہوئی. صاعن کی جمع اسوعن اور سوعان سیعان. صاع تقریباً 1.25 کلو. شعیر جو کو کہا جاتا ہے. افتک یفتک کو افتکاک، چھڑانا. مجرد میں بھی استعمال ہوتا ہے. فک یفک فکن و فکاکن، قیدی کو چھڑانا، رہائی دلانا، گرہ کھولنا. تو افتکاک اور فکاک رہائی دلانے کے معنی میں آتا ہے. اعتق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ ھذا 40 نفسا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں 40 لوگوں کو آزاد کیا، 40 غلاموں کو آزاد کیا، رہا کیا. اعتق اعتاق، آزاد کرنا. وكانت عنده 7 دنانير أو 6، فأمر عائشة رضي الله عنها أن تتصدق بها.
اور آپ کے پاس 7 یا 6 دینار تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ انہیں صدقہ کر دیں۔ تصدق بالشیء باب تفاعل سے صدقہ کرنا، راہ خدا میں خرچ کر دینا۔ تقول عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما فی بیتی شیء یأکلہ ذو کبد الا شطر شعیر فی رف لی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں وفات پائی کہ میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے کوئی زندہ انسان کھا سکے مگر تھوڑے سے جو ایک طاقچے میں تھے۔ فاکلت منہا، میں وہی جو کھاتی رہی، حتی طال علی، یہاں تک کہ کافی زمانہ ہو گیا۔ فکلتہ ففنی، تو میں نے ان کو کیل کیا، ناپا، تو وہ ختم ہو گئے۔ کبد کی جمع اکباد، جگر، دل۔ ذو کبدن، کوئی بھی جگر والا، یعنی کوئی بھی متنفس، کوئی بھی جاندار۔ الا شطر شعیر، تھوڑے سے جو۔ رفن کی جمع رفوف، کارنس، طاقچہ، چھجا وغیرہ۔ الماری کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وضعہ علی الرف، الماری پر رکھ دینا، بے اعتنائی کرنا۔ طال یطول طولا، لمبا ہونا۔ طال علیہ، وقت لمبا ہو گیا، کافی زمانے تک میں کھاتی رہی۔ فکلتہ، کالا یکیل کیلن، کیل کرنا، ناپنا۔ ففنیا، تو وہ ختم ہو گئے۔ فنی افنا، فناءً، ختم ہو جانا، فنا پذیر ہونا۔ وکانت ذلک فی یوم الاثنین الثانی عشر من ربیع الاول سنۃ 11 للہجرہ بعد الزوال، اور یہ پیر کے دن 12 ربیع الاول سن 11 ہجری زوال کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو یہاں بالتحدید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم وفات کو واضح فرمایا ہے۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری، پیر کے دن زوال کے بعد۔ وَلَهُ 63 سنہ، اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ وَكَانَ اشد الایام سوادا ووحشیتا ومصابا علی المسلمین ومحنتا للانسانیہ، اور وہ سب سے زیادہ سخت تاریکی، وحشت ناکی اور مسلمانوں کے لیے مصیبت کا دن اور پوری انسانیت کے لیے ایک آزمائش کا دن تھا۔ تو وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ أَشَدَّ الْأَيَّامِ سَوَادًا، سب سے زیادہ سیاہ دن تھا۔ سوید یسود سوادًا، سیاہ ہونا۔ وَوَحْشِيَّةً، وحشت ناک دن تھا۔ وحشیتاً یہ مصدر صناعی ہے، وحشن کی طرف منصوب۔ وحشن، وحوش، درندوں کو کہا جاتا ہے، تو درندگی، بربریت، ہمجیت کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں وحشت ناکی کا ترجمہ کیا جائے گا۔ ومصاباً علی المسلمین، اور مسلمانوں کے لیے بڑی مصیبت کا دن تھا، بہت بڑے صدمے کا دن تھا۔ مصاب باب فعال سے اس میں مفعول ہے۔ محنت کی جمع محن، انسانیت کے لیے بڑی آزمائش کا دن تھا۔ اللہ کی خیر و برکت، اللہ کی رحمت اور اللہ رب العزت کی جانب سے جو ایک قیمتی تحفہ نصیب ہوا تھا، جو گوہر نایاب انسانیت کو ملا تھا، آج وہ پھر اللہ کی رحمت میں چلا گیا۔ کما کان یوم ولادتہ اسعد یوم طلعت فیہ الشمس، جیسا کہ آپ کی ولادت کا دن سب سے زیادہ خوش بخت، خوش نصیب دن تھا جس میں سورج طلوع ہوا۔ اسعد اس میں تفضیل کا ہے، صیغہ ہے سعید یسعد، سعادت مند، خوش بخت، خوش بختی اور خوش قسمتی والا دن تھا۔ یقول انس و ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہما
कान अल-यौम अल्लज़ी क़दिम फ़ीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदाअ मिन्हा कुल्लु शै। हज़रत अनस और अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए थे, आपकी आमद से मदीना की हर शय रोशन हो गई थी, हर चीज़ मुनव्वर हो गई। अदा युदिउ इदाअतन, रोशन हो जाना। फलम्मा कान अल-यौम अल्लज़ी मात फ़ीहि अज़लम मिन्हा कुल्लु शै। तो जब आपकी वफ़ात का दिन आया, वो दिन आया जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने वफ़ात पाई, तो मदीने की हर शय तारीक हो गई। अज़लम इज़लाम, तारीक होना। ग़ुरफ़तुन मुज़लिमा, तारीक कमरा। वबकत उम्मु अयमन फ़क़ील लहा मा युबकीकी अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उम्मे अयमन रज़ियल्लाहु अन्हा रो पड़ी, तो उनसे कहा गया कि किस चीज़ ने तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोने पर मजबूर किया। मा युबकीकी, क्यों रो रही हो, क्या वजह है कि नबी की फ़िराक़ में रो रही हो। क़ालत इन्नी क़द अलिमतु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयमूत। उन्होंने फरमाया, मैं जानती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पाएंगे। वलाकिन इन्नमा अबकी अलल वही अल्लज़ी रुफ़िअ अन्ना, लेकिन मैं उस वही पर रो रही हूँ जो हमसे उठा ली गई। तो आसमान और ज़मीन का जो वासिता था, अल्लाह की जानिब से जो पैगामात आते थे, जिब्रील अमीन का नुज़ूल होता था, वह आप ही की बरकत से और आप पर होता था। जब आप न रहे तो वही इलाही का सिलसिला बंद हो गया, खैर व बरकत का इनक़िता हो गया। तो ये सहाबाए किराम के तासुरात थे और आपकी वफ़ात का दिन था। कैफ़ तलक़्क़ा सहाबतु नबा अल-वफ़ा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात की ख़बर को सहाबा ने कैसे लिया, उनका रद्द अमल क्या रहा। नबउन अंबा, अहम ख़बर, अहम वाक़या। व नज़ला नबउ वफ़ाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सहाबती कस्साइक़ती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात की ख़बर सहाबा पर बिजली बनकर गिरी। नज़ल कस्साइक़ा, बिजली बनकर गिरी। साइक़ा, बिजली, कड़क। लिशिद्दति हुब्बिहिम लहू वमा तअव्वदूहु मिनल आइशि फ़ी कनफ़िही आइशल अबनाई फ़ी हिज्रिल आबाई व कनफ़िहिम बल अक्सर मिन दालिक। सहाबा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद महब्बत की वजह से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया तले, आपके पहलू में जिस तरह वो जीने के आदी हो गए थे, जैसे बेटे अपने माँ बाप के परवरिश में जीते हैं, उनकी हिफाजत और हिमायत में जीते हैं। तो सहाबाए किराम को आप अलैहिस्सलाम से शदीद महब्बत थी। उस शदीद महब्बत की बिना पर कोई इस खबर का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो जब ये खबर सहाबा को मिली तो बिजली बनकर गिरी। और सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश में, आपके ज़ेर साया, आपके पहलू में इस तरह जीते थे, इस तरह ज़िंदगी गुजारने के आदी हो गए थे जैसे बेटे अपने माँ बाप के आगोश और परवरिश में ज़िंदगी गुजारते हैं। बल्कि माँ बाप के आगोश और उनके साया आतिफत से बढ़कर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साया आतिफत में, आपके पहलू में बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के आदी हो गए थे। ताअव्वदा यताअव्वदु ताअव्वुद, आदी हो जाना। तो लिशिद्दति हुब्बिहिम उसी के ऊपर आत्फ है। वमा ताअव्वदु, शिद्दत मोहब्बत की बिना पर और आपके पहलू में उस ज़िंदगी गुजारने के आदी हो जाने की बिना पर, जो ज़िंदगी वो बेटे अपने माँ बाप के आगोश में, उनकी परवरिश में गुजारते हैं। कनफ़ की जमा अकनाफ, बहुत से मानी आते हैं, साया, किनारा, बाजू, पहलू, हिफाजत, हिमायत वगैरह। तो फ़ी कनफ़िही, उनकी हिफाजत और हिमायत में, फ़ी कनफ़िल्लाह, अल्लाह की हिफाजत में। खुदा हाफिज़ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फ़ी कनफ़िल्लाह।
اسی سے شعر ہے ذهب الذين يعاش في اکنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجرب. حجر پرورش گود. قد قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک ایسے رسول آئے ہیں جنہیں تمہاری مشقت، تمہارا تکلیف میں پڑنا گراں گزرتا ہے. وہ تمہارے حق میں بہت حریص ہیں، خیر کے بہت زیادہ متلاشی ہیں، مومنوں کے ساتھ بڑے مشفق اور مہربان ہیں. تو اس آیت کریمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ جو رشتہ تھا، جو تعلق تھا، اس کو واضح فرمایا گیا. تو رسول من انفسکم، تم ہی میں سے ایک رسول آئے. عزیز علی، ان پر گراں گزرتی ہے، ان پر سخت اور شاق گزرتی ہے. ما عنتم، تمہاری تکلیف. ما مصدریہ ہے، عنت یعنت عنتن، مشقت میں مبتلا ہونا، رنجیدہ ہونا، تکلیف زدہ ہونا. عز علی صلہ کے ساتھ آئے تو دشوار ہونا. عز علیہ ھذا، اس پر یہ دشوار ہے. یعز علیہ ھذا، تو عزیز علیہ ما عنتم. ما عنتم یہ پورا موصول صلہ مل کر عزیز کا فاعل ہے. حریص، بہت زیادہ حرص کرنے والا، بہت زیادہ خواہش کرنے والا. تو حریص علیکم، وہ تم پر بڑے حریص ہیں، تمہاری خیر خواہی کے بڑے خواہش مند ہیں. رؤوف باب کرمت سے صیغہ صفت ہے، مشفق، مہربان. وقد كان كل واحد منهم يحسب انه اکرم علیہ واحب لدیہ من صاحبہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ معزز ہے، ان کے نزدیک اپنے ساتھی سے زیادہ پیارا ہے. تو آپ کا ہر ایک کے ساتھ یہ رویہ اور یہ برتاؤ ہوتا تھا جس کی بنا پر ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ میں زیادہ چہیتا ہوں، میری زیادہ قدر و منزلت ہے. وَلَمْ يَكَدْ بَعْضُهُمْ يُصَدِّقُوا بِنَبَإِ وَفَاتِهِمْ، اور ان میں سے بعض تو آپ کی وفات کی خبر کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لم یکد، کاد یکادو سے قریب نہیں تھا کہ وہ آپ کی وفات کی خبر کی تصدیق کریں. تو لم یکد یصدق، تصدیق کرنے کو تیار نہیں تھے. وکان فی مقدمتہم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان میں سر فہرست عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. فانکر علی من قال مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کی بات کا انکار کر دیا جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. وخرج الی المسجد وخطب الناس، اور مسجد کی طرف نکل گئے، لوگوں سے خطاب کیا. وقال، اور کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يموت حتی یفنی اللہ المنافقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائیں گے یہاں تک کہ اللہ منافقین کو فنا نہ کر دے. افنا یفنی افناء، فنا کر دینا، ختم کر دینا. موقف ابی بکر الحاسم، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مضبوط موقف، دو ٹوک موقف. تو ایسے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو موقف تھا وہ نہایت جرأت مندانہ اور نہایت حوصلہ مندانہ تھا. خود بھی سنبھلے اور تمام لوگوں کو سنبھالا. تو الموقف الحاسم، مضبوط موقف، دو ٹوک موقف. وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ رجل الساعة المطلوبہ والجبل الراسی الذي لا يحول ولا يزول، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی ایسے شخص تھے جو اس گھڑی مطلوب تھے، اس گھڑی جن کی ضرورت تھی، اور وہ اس مضبوط پہاڑ کی طرح تھے
جو نہ اپنی جگہ سے ہلتا اور نہ ٹلتا تھا۔ تو رجل الساعہ، جس وقت کسی آدمی کی اشد ضرورت ہو، ایسے وقت کو رجل الساعہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس وقت کے مطلوبہ شخص تھے، ایسے ہی شخص کی اس وقت سخت ضرورت تھی، تو کانا کی خبر بنے گی رجل الساعۃ المطلوبہ، اس گھڑی کے مطلوبہ شخص تھے، اس گھڑی میں انہی کی ضرورت تھی۔ رسا یرسو رسون رسون، مضبوط ہونا، پائیدار ہونا، والجبل الراسی، وہ مضبوط پہاڑ ثابت ہوئے، لا یحول ولا یزول، جو نہ ہلے نہ ٹلے، حال یحول، حول ہلنا، اپنی جگہ سے ہٹنا، اور زال یزول زوالا، ٹل جانا، ہٹ جانا۔ فاقبل من منزلته حين بلغ الخبر، جب انہیں خبر پہنچی تو اپنے گھر سے آئے۔ وہ کہیں دور گئے ہوئے تھے، دور جو ان کا گھر تھا وہاں پر تشریف رکھتے تھے، تو جب خبر پہنچی تو فوراً تشریف لائے۔ حتی نزل علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر آ کر اترے۔ وعمر یکلم الناس فلم یلتفت الی شیء، جبکہ عمر لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کسی چیز کی طرف التفات نہیں کیا، کسی چیز کی طرف دھیان نہیں دیا۔ حتی دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت عائشہ، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ وَهُوَ مُسَجًّن فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَبَّلَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے میں لپیٹے ہوئے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے سے پردہ ہٹایا، پھر جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا۔ مسجع باب تفعیل سے اس میں مفعول، مغطى ببرد، چادر میں لپیٹے ہوئے تھے، آپ کا چہرہ اقدس ڈھکا ہوا تھا۔ اقبل علی، قریب ہوئے، جھکے، قبل تقبیل، بوسہ دیا۔ ثم قال بأبی انت وأمی اما الموتۃ التی كتب اللہ علیک فقد ذقتها، اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ موت جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی تھی، مقدر فرما دی تھی، اس کا مزہ آپ چکھ چکے۔ ذاق یذوق، ذوق، ذواق، چکھنا۔ ثم لن یصیبک بعدها موتۃ ابدا، اس کے بعد آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ ورد البرد علی وجہہ، اور چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لوٹا دی، ڈال دی۔ گویا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کر تصدیق کر دی کہ آپ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ ثم خرج وعمر یکلم الناس، پھر حضرت ابو بکر وہاں سے باہر نکلے، عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ فقال علی رسلک یا عمر وانصت، فرمایا کہ عمر ٹھہرو، خاموش ہو جاؤ۔ علی رسلک اثبت ولا تعجل، ذرا ثابت قدم رہو، جلدی مت کرو، رک جاؤ۔ انصت ینصت، انصات خاموش ہونا، انصت خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ فابا الا ان یتکلم، تو حضرت عمر بات کرتے رہے، وہ خاموش نہ ہوئے، انہوں نے خاموش ہونے سے انکار کر دیا۔ فلما رآہ ابو بکر لا ینصت اقبل علی الناس، جب حضرت ابو بکر نے انہیں دیکھا کہ خاموش نہیں ہو رہے ہیں تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ فلما سمع الناس کلامہ اقبلوا علیہ وترکوا عمر، جب لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بات سنی تو ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان کی طرف آ گئے اور عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی تعریف کی، حمد و ثناء کی۔ اثنا یثنی، اثنا باب افعال سے، اعلیٰ صلہ کے ساتھ ثنا کرنا، تعریف کرنا۔ ثم قال، پھر فرمایا، ایھا الناس انہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اے لوگو سنو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ زندہ جاوید ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ وما محمد الا رسول،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، خلا یخلو خلوا، گزر جانا، ما مشبہ بلیسا ہے لیکن اللہ نے اس کے عمل کو ختم کر دیا، اس لیے محمد مبتدا اور رسول خبر ہوگی۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ عاقب کی جمع عقاب، انقلب علی العقاب، ایڑیوں کے بل پلٹ جانا، مرتد ہو جانا۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر گزاروں کو ضرور بدلہ دے گا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اس تقریر سے لوگوں کو معاملے کی حقیقت صاف سمجھ میں آ گئی اور لوگ یہ آیت پڑھنے لگے اور سب نے مان لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں۔ یقول من شہید هذا الموقف، جو لوگ اس موقع پر حاضر تھے، موجود تھے، وہ فرماتے ہیں واللہ کأن الناس لم يعلموا ان هذه الآیة نزلت حتى تلاها ابو بکر یومئذ، قسم بخدا ایسا لگتا تھا کہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہاں تک کہ اس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تلاوت فرمائی تو لوگوں کا دھیان نہیں گیا تھا اس آیت مبارکہ کی طرف، حالانکہ یہ آپ کی وفات سے 7-8 سال پہلے ہی نازل ہو چکی تھی۔ وَأَخَذَهَا النَّاسُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَإِنَّمَا هِيَ فِي أَفْوَاهِهِمْ، تو لوگوں نے حضرت ابو بکر سے اس آیت کو لیا تو یہی آیت ان کے منہ پر تھی، اب ہر شخص یہی آیت پڑھ رہا تھا تو وہی تعبیر استعمال فرمائی فَإِنَّمَا هِيَ فِي أَفْوَاهِهِمْ، ان کے منہ میں یہی آیت تھی، ہر شخص یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ فَمُن کی جمع افواہ۔ وَيَقُولُ عمر، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے واللہ ما هو الا ان سمعت ابا بکر تلاها فعقرت حتى وقعت الى الارض ما تحملني رجلاي وعرفت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ فرماتے ہیں قسم بخدا میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جب اس آیت کو پڑھتے ہوئے سنا تو میں ششدر اور حیران رہ گیا، میں کھڑا رہ گیا، حتیٰ کہ میں زمین پر گر پڑا، میرے پاؤں مجھ کو اٹھا نہیں پا رہے تھے، اور میں سمجھ گیا، مجھے معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ عاقر یعقر عاقرن، تحیر و دہش، ششدر اور حیران رہ جانا، ششدر و حیران رہ کر کھڑے کا کھڑا رہ جانا، اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ تو حضرت نے وہی تعبیر استعمال فرمائی فعقرت، تو میں حیران و ششدر کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ ما تحملنی رجلائی، بہترین تعبیر ہے، میرے پاؤں مجھے نہیں اٹھا پا رہے تھے، یعنی عجیب کیفیت طاری ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو تحملو کا فاعل ہے رجلائی۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات مبارکہ کا تذکرہ بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آخر میں دیوان حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ پر ان کے چند مرثیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقال رضی اللہ عنہ یرث النبی، تو نبی علیہ السلام کا مرثیہ کہتے ہوئے آپ کی وفات مبارک پر اشعار کہتے ہوئے انہوں نے بہت سے قصیدے کہے ہیں۔ ان میں یہ قصیدہ ہے بورکت یا قبر الرسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو بڑی مبارک اور بابرکت ہے۔ بطیبۃ رسم للرسول ومعہد منیر وقد تعف الرسوم وتہمد ولا تنمح الآیات من دار حرمت بها منیر الہادی الذی کان یصعد وواضح آیات وباقی معالم وربع له فیہ
مصلا ومسجد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد يبكون من تبكي السماوات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فأصبح محمودا إلى الله راجعا يبكيه جفن المرسلات ويحمد وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبة ما كانت من الوحي تعهد قفارا سوى معمورة اللحد ضافها فقيد يبكيه بلات وغرقد ومسجده فالموحشات لفقده خلاء له فيه مقام ومقعد وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت ديار وعرصات وربع ومولد فبكى رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. تو یہ حضرت کا ایک بہترین فصیح و بلیغ طویل مرثیہ تھا. مزید آگے ایک مرثیہ کہہ رہے ہیں ما بال عینک لا تنام کانما کحلت معاقیها بکحل الارمد بأبی و امی من شہدت وفاده فی یوم الاثنین النبی المہتدی فظللت بعد وفاته متبلدا متلددا یا لیتنی لم اولدی یا بکر آمنة المبارک بکرها ولدته محصنة بسعد الأسعد نورا أضاء على البرية كلها من يهدى للنور المبارك يهتدي يا رب فاجمعنا معا ونبينا في جنة تثني عيون الحسد في جنة الفردوس فاكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. مزید ایک قصیدہ ہے یا افضل الناس آلیت ما فی جمیع الناس مجتہدا منی علیت بر غیر انفادی مصدقا للنبیین الاولا سلف وابدل الناس للمعروف للجادی. من يبدو في الداجي البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد فمن كان أو من يكون كأحمد نظام لحق أو نكال لملحد. وقال في يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم ألا دفنتم رسول الله في سفط من الألوة والكافور منضود رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.